اخوات ذات معاشرتی حقوق کا مطلب جیسے کہ تمہید میں بھی آپ کو بتایا جا چکا تھا کہ یہ صرف تعلیم یا روزگار کا حق نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ تمام پہلو شامل ہیں جو انسان کو ایک باعزت، محفوظ اور پرامن زندگی گزارنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ اخوات ذات ان میں چند باتیں پیش کرنا چاہتی ہوں کہ معاشرتی حقوق میں اظہار رائے کی آزادی بھی ہونی چاہیے، انصاف تک مساوی رسائی بھی ہونی چاہیے، اور خواتین، بچوں، بزرگوں اور اقلیتوں کے حقوق، اور سب سے بڑھ کر جو ہے وہ عزت نفس کا احترام معاشرتی حقوق میں اولین ترجیح دینی چاہیے ہمیں، کیونکہ یہ ایک مہذب معاشرت تبھی تشکیل میں آ سکتا ہے جب کمزوروں کو بھی بولنے کا حق دیا جائے۔ ایسا نہیں کہ جو لوگ کوئی حق رکھتے ہیں یا بہت ہی طاقت رکھتے ہیں معاشرے میں، طاقت کسی بھی قسم سے، دولت کے لحاظ سے ہو یا ان کی جسمانی طاقت، تو بس انہیں کو بولنے کا اقتدار ہے یا انہیں کو رہتا ہے۔ لیکن ہمارا اسلام مذہب کیا سکھاتا ہے کہ ہر ایک کو اپنے حق کے لیے بولنے کا حق ہے، چاہے وہ قانون ہو یا مذہب ہو، نسل و جنس کی بنیاد پر کسی کے ساتھ ہو، امتیاز نہیں کیا جائے گا۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں معاشرتی نامہاری، طبقاتی تفریق اور امتیازی سلوک اب بھی موجود ہیں۔ ایک امیر اور غریب کے لیے قانون کی دشی الگ ہے، یہ کسی بھی مہذب قوم کے لیے باعث شرم ہونا چاہیے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اسلام ہمیں مساوات، عدل اور بھائی چارگی کا درس دیتا ہے، جیسا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا نا کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم معاشرتی حقوق، جیسے کہ ہم نے پڑھا اس میں والدین کے حقوق اور اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے حقوق، اولاد کی تربیت اور غریب مسلمانوں کے حق، مسلمانوں کی حاجت روائی، ان تمام عناوین پہ ہم نے الحمدللہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں تعلیمات حاصل کی ہیں۔ اخوات والدین کے تعلق سے جو بات آئی تھی کہ ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا چاہیے، تو اس میں یہ تھا کہ والدین جو ہم اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہیں تو ان کے اندر ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ہمارے بچے بڑے ہوں گے، اچھے ہوں گے اور صحت و تندرست رہیں گے، اور ان کی بہترین تربیت کرتے ہیں، تعلیم و تربیت کے لحاظ ہر چیز میں ان کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ لیکن جو اولاد اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں ان کے دل میں کیا ہوتا ہے کہ اب ان کی زندگی نہ جانے کتنے دن، چند دن کا ایمان ہو یا کیسے، تو ہم ان کی خدمت کریں گے، مطلب ان کی خدمت ہوتی ہے غرض کے تحت ہوتی ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں گے تو اللہ ہمیں جنت نصیب کرے گا، ان کی خدمت کے ذریعے ہمیں جنت نصیب ہوگی۔ لیکن والدین کی نیت کیا ہوتی ہے، ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ اخوات ذات، والدین، اسلام میں والدین کا مقام نہایت ہی بلند اور ان کے حقوق بہت زیادہ ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی عبادت کے فوراً بعد ذکر کیا گیا ہے نا قرآن میں وہ کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ سورۃ بنی اسرائیل میں ہے شاید، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر کے فوراً بعد اپنی عبادات کے تعلق سے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً ذکر کس کا کیا؟ والدین کا کیا ہے۔ اس سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ والدین کے حقوق کتنے زیادہ ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ حقدار کون ہے والدین میں، ماں یا باپ؟ تو ایک حدیث گزری ہے جس میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہاری ماں۔ یعنی تین مرتبہ اس کے پوچھنے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں، چوتھی مرتبہ پوچھنے پہ کہا تمہارے باپ۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں کا 3 گنا زیادہ حق واضح ہوا ہے نا۔ اور اللہ کی رضا میں والدین کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا میں والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ یہ ہم لوگ بہت چھوٹے تھے تبھی ہم لوگوں نے الحمدللہ اردو کی کتاب میں پڑھا تھا کہ اللہ کی ناراضگی، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، اور اللہ کی ناراضگی میں اللہ کی، ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے۔ اخوات ذات، خدمت والدین کے صلے کے تعلق سے صحابہ
جو عمل ہوا تھا وہ حضرت اویس قانی رحمۃ اللہ، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یمن میں اویس نامی شخص ہے جو اپنی ماں کی خدمت کی وجہ سے اللہ کے یہاں مقبول ہے، اگر تم اس سے ملو تو اس سے دعا کروانا، ماں کی خدمت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا ولی بنا دیا ہے۔ اور والدین کی نافرمانی کے تعلق سے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو لوگوں نے عرض کیا کہ تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ صلی اللہ جی اللہ کے رسول ضرور فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی کو شرک نہ کرو اور والدین کی نافرمانی نہ کرو۔ جیسے کہ سنن ابن ماجہ میں شاید حدیث ہے، اس میں کبائر گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 7 بڑے بڑے جو گناہ کبیرہ ہیں ان میں شرک باللہ اور حقوق الوالدین یعنی ماں باپ کی نافرمانی بھی اسی میں شامل ہے، یہ گناہ کبیرہ میں سے۔ اور گناہ کبیرہ کی معافی ہرگز نہیں ہو سکتی جب تک خود اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبۃ نصوحہ نہ کرے، اللہ کی طرف رجوع نہ کرے اور توبہ نہ کرے۔ خواتین ذات، اسلام نے والدین کو جو مقام دیا ہے وہ کسی اور رشتے کو حاصل نہیں ہے۔ ان کی اہمیت، ان کی خدمت، عزت اور اطاعت دنیا اور آخرت کی کامیابی کی کنجی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم والدین کی زندگی میں ان سے حسن سلوک کریں اور ان کے بعد ان کے لیے دعا اور نیک اعمال کریں۔ اور ہمیں ہمیشہ والدین کے حق میں کیا دعا کرنی چاہیے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح انہوں نے ہمارے بچپن میں پرورش کی، ہمارے ساتھ شفقت کا معاملہ کیا ہے، اللہ تو بھی ان کے ساتھ شفقت و رحم کا معاملہ فرما۔ ہمیں ہمیشہ ان کے حق کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک بات یہ کہ والدین جب تک زندہ ہو تو ہم خدمت کر سکتے ہیں، لیکن اگر والدین میں سے کوئی ایک یا دونوں نہ ہوں تو پھر ہم ان کے حق میں کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے لیے ایک بہترین اولاد بنے جو کہ ان کے حق میں باعث نجات ہوگا، کیونکہ دیکھیں ہم قرآن پڑھ کر کسی کو نہیں بخشوا سکتے۔ اگر قرآن پڑھ کر لوگوں کو بخشوانا ہوتا تو آج کوئی جہنم کو اللہ بناتے ہی نہیں، ہر کوئی اس طرح سے بخشوا سکتا تھا نا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں انسان کے انتقال کے بعد 3 چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے انہیں ثواب ملتا رہتا ہے ہمیشہ، اور ان کی قبروں میں ان کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں ہر روز۔ ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ اولاد، بہترین اولاد۔ وہ شخص اگر بہترین اولاد چھوڑ کر کے جاتے ہیں تو ان کے اعمال ضروری نہیں وہ بیٹھ کر کے دعا کرے تو ہی نہیں، ان کے تمام اعمال کے ان کو ثواب ملتا ہے۔ اور صدقہ جاری، اگر انہوں نے کوئی سرائے خانہ بنوا دیا، مسجد بنا دی یا مساجد تعمیر کروائی یا کہیں پہ بھی کوئی پیڑ پودا لگا دیا، یہ بھی صدقہ جاری میں آتا ہے۔ جب تک اس سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے، استفادہ کرتے رہیں گے اور فائدہ اٹھاتے رہیں گے تو اس کا ثواب انہیں ملتا رہے گا۔ کسی نے کہیں پہ نل بنوا دیا، ٹنکی لگوا دیا، اس طرح سے مطلب سرائے خانے جیسے عام الناس فائدہ اٹھائیں، یہ تمام چیزیں صدقہ جاریہ میں ہیں۔ اور ایک چیز کیا ہے؟ علم نافع۔ ہمارے پاس ضرور نہیں کہ بہت علم کا ذخیرہ ہوا تبھی ہم لوگوں کو بتائیں، ٹوٹا پھوٹا سا جو بھی علم ہمارے پاس ہو، نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ ہے، یا ہمیں قرآن پڑھنا آتا ہے، یا ہمیں تجوید ہے، یا سورج جو بھی یاد ہے، دعا روزمرہ کی، شب روز کی، یا صبح کے اذکار، شام کے اذکار، جو بھی ہمیں یاد ہے، ہم اگر لوگوں کو تھوڑے ہی بتا دیں تو جب تک وہ پڑھتے رہیں گے وہ دوسروں کو بتائیں گے، وہ دوسروں کو، ایسے کر کے وہ ایک منتقل ہوتا رہے گا، اور جب تک وہ لوگ پڑھتے رہیں گے اس چیز کو پڑھنے والے رہیں گے جس کو ہم نے سکھایا، تو تا قیامت ہم ثواب کے مستحق رہیں گے اور ان کی وجہ سے ہمارے درجات بلند ہوتے رہیں گے۔ اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہیں سرائے بنا سکتے، نہیں تعمیر کروا سکتے، مسجدیں نہیں تعمیر کروا سکتے، مساجد، تو کم از کم ہم یہ تو کام کر سکتے ہیں نا، اپنے تعلیم کو، اپنے علم کو لوگوں تک منتقل تو کر سکتے ہیں، اپنے لیے ہم کچھ تو کر سکتے ہیں نا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے وقت نکالیں، اور یہ کب ممکن ہے؟ جب ہمارے اندر دین کا